ہم جو ہے جب تک ڈول کی تھاپ پہ پورے شہر کو نہ بتائیں اور باپ سے لے کر پوتے تک ناچے نہ، ہمارا شادی نہیں ہوتی۔ یہ خوشی کا موقع ہے، چلو ٹھیک ہے، خوشی نماز میں بھی خوشی ہے، پھر نماز میں بھی ناچا کریں، وہاں بھی باجے لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے پھر اتنی کم مدت کے لیے اتنے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے، تو ہم یہ سودا گھاٹے کا کر رہے ہیں، ہم یہ غلط چھوا کھیل رہے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمیں یہ چند لمحوں کا ناچنا گانا کتنی دور پھینک دے گا۔ اس بات کا احساس نہیں ہے ہمیں آج۔ اپنی نیت کو صاف کریں کہ میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے آیا ہوں، میں اپنے نبی کے طریقے کو اپنانا چاہتا ہوں، اور نبی کا طریقہ ہے یہ۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ نکاح میرا طریقہ ہے۔ اور وہاں پہ انسان یہ سوچ کے آئے کہ میں نے اپنے نبی کے طریقے کو اڈاپٹ کرنا ہے، میں اس طریقے کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، میرا مقصد آپ کے معاملات، آپ کی زندگی میں آپ کے جو بھی معاملات ہیں اس میں تنقید کرنا مقصد نہیں ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنی چاہتا ہوں کہ اللہ نے ایک خوبصورت طرز زندگی ہمیں اسلام کی صورت میں عطا کیا، اس کے فوائد ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اگر ان رستوں پہ چلیں تو اس سے جو فائدے ہوتے ہیں انسان تاریخی کتابوں میں بھی پڑھ سکتا ہے، اپنی زندگی میں اگر انہیں اڈاپٹ کرے تو اس فائدوں کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم اپنی رسومات کے ایسے قیدی بن چکے ہیں کہ ہم اپنی ناک کو رکھنے کے لیے اپنے رب کو بھی ناراض کر دیتے ہیں اور اپنے رسول کے طریقے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، بے شک اس پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، وہ لوگوں کو ناراض کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس پہ خوش ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے معاملے میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے کہ تم بھی اس پہ خوش ہو جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب ایک انسان کوئی بھی معاملہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، یہ ایک فطرتی امر ہوتا ہے کہ بظاہر اس وقت لوگ اس پہ باتیں کریں، تانا زنی کریں، لیکن آخر ان کی عقل میں یہ بات آئے گی کہ اس نے کیا کیا ہے، اللہ کے حکم کو ہی بجا لایا ہے۔ ہمیں اس سے ایسا اظہار نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ رب العزت انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ لوگ راضی ہو جائیں، اللہ ناراض ہو جائے، تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اسے لوگوں کے معاملات میں الجھا دیتا ہے اور لوگ اس پہ رحم ہی نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھ لیں، ہماری خوشی کا معاملہ ہو یا خدا نخواستہ غمی کا، سکے بھائی کوئی نہ کوئی لڑائی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، بہنیں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ سارا جو ہمارے خاندانی معاملات میں، ہماری معاشرتی معاملات میں ہر شخص ہی اپنے دل میں ایک بغض پالے بیٹھا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ان کو راضی کرنے کے لیے اکثر اوقات اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، پھر اللہ ہمارے حالات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہمیں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیتے ہیں، وہ جیسے چاہتے ہیں ہمیں فٹ بال کی طرح استعمال کرتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے ادھر سے کک مارتا ہے، جس کا ادھر سے دل چاہتا ہے ادھر کک مارتا ہے، اور
ہم ساری زندگی سمجھ نہیں پاتے، حالانکہ اگر ایک دانا اور عقل مند انسان تھوڑا سا بھی غور کرے اپنے ان خوشی اور غمی کے معاملات میں، اسے سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ ہم پہ ناراض ہو کے لوگوں کے ہاتھ میں ہمیں کھلونا بنا دیا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے پیغمبر کی زبان مطہرہ سے جو بات نکلتی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ سچی بات ہوتی ہے، اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جو بات محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلی ہے وہ کبھی بھی دن تو رات میں بدل سکتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹی ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، میرا ارادہ کوئی تنقید کرنے کا نہیں ہے، ان اريد الا الاصلاح، میرا ارادہ صرف اصلاح کا ہے۔ میں بھی بہت سی اغلاط میں، بہت سی غلطیوں میں خاندانی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے مبتلا ہوں، ہمیں ان غلطیوں سے نکلنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں سکون میسر آ جائے تو اسلام کے اصولوں کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، وگرنہ ہماری زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نکاح کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے کتنی چیزوں کے ساتھ اسے آلودہ گندہ کر دیا۔ پہلی بات میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی،